السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً۔ اقرا مہد الحافظات، پشاور شہر ورثت، جماعت عالیہ اول۔ مضمون تفسیر سورہ لقمان۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 20 سے ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ الم ترو ان اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے سخر لکم مسخر کیے، لکم تم لوگوں کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، واسبغ علیکم اور پوری کر دی تم پر، نعمہ اپنی نعمتیں، ظاہرتاً کلی، وباطنہ اور چھپی، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من یجادلو ایسے بھی ہے کہ جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ اللہ کی بات میں، بغیر علم بغیر سمجھ بوجھ کے، ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور نہ روشن کتاب، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب ان سے کہا جائے کہ تابعداری کرو، ما اس کی، انزل اللہ کہ جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالوا تو کہتے ہیں، بل نتبعو بلکہ ہم تابعداری کریں گے، ما وجدنا اس پر کہ جس پر ہم نے پایا، وجدنا علیہ کہ جس پر پایا ہم نے، آباءنا اپنے باپ دادوں کو، اولو کان الشیطان بلا اور جو شیطان بلاتا ہے، یدعوہم شیطان بلاتا ہے ان کو، الی عذاب السعیر دوزخ کی طرف، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ اور جو کوئی تابع کرے اپنا منہ، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ نیکی پر ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ پس اس نے پکڑ لی، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ مضبوط کڑی کو، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی طرف، عاقبۃ الامور آخر ہر کام کا انجام ہے، وَمَن كَفَرَ اور جس نے کفر کیا اور جو منکر ہوا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ تو غم نہ کر اس کے انکار سے، الینا ہماری طرف، مرجعہم ان کا لوٹنا ہے، فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا پس ہم اس کو خبر دیں گے، بما عملوا جو وہ کرتے تھے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علیم جانتا ہے، بذات الصدور دلوں کی بات کو، نمتعہم قلیلا ہم فائدہ دیں گے ان کو تھوڑا، ثم نضطرہم پھر پکڑ بلائیں گے ان کو، الی عذاب غلیظ سخت عذاب میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر تو پوچھے ان سے، من خلق السماوات کہ کس نے پیدا کیے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، قُلِ الْحَمْدُ تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بل اکثرہم بلکہ اکثر لوگ، لا یعلمون سمجھ نہیں رکھتے، للہ ما فی السماوات اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغنی الحمید بے پرواہ ہے اور سب تعریفوں کا سب خوبیوں والا ہے، ولو ان ما فی الارض اور اگر جتنے درخت ہیں زمین میں، من شجرۃ زمین میں درخت ہیں، اقلام یہ قلم ہو، والبحر اور سمندر، یمدہ اس کی سیاہی ہو، من بعدہ اس کے پیچھے، سبعۃ ابحر 7 سمندر ہو، ما نفدت تو ختم نہ ہوں گی، کلمات اللہ اللہ تعالیٰ کی باتیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے، ما خلقکم تم سب کا بنانا، ولا بعثکم اور نہ تم سب کا اٹھانا، ما خلقکم ولا بعثکم نہیں ہے تم لوگوں کا پیدا کرنا، ولا بعثکم اور نہ تمہارا اٹھانا، الا مگر کنفس واحدہ ایک نفس کی طرح، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، الم تر ان اللہ تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ، یولج داخل کرتا ہے، یولج اللیل رات کو، فی النہار دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس اور مسخر کر دیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل یجری ہر ایک چلتا ہے، الی اجل مسمى ایک مقرر وقت تک، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو تم لوگ عمل کرتے ہو، خبیر خبردار ہے،
ذالک بأن اللہ، یہ اسی لیے کہا کہ اللہ وہی ہے، هو الحق، وہی ہے ٹھیک، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ، اور جس کسی کو پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، الباطل وہ جھوٹ ہے، وَأَنَّ اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغنی، هو العلی الکبیر، سب سے اوپر اور بڑا ہے۔ ان آیات کی تفسیر دیکھیں۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے محیط ہونے اور مخلوق پر اس کے انعامات اور احسانات کا ذکر کر کے پھر توحید کی طرف دعوت دی ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ مسخر کرنے کے مشہور معنی کسی چیز کو کسی کے تابع فرمان بنا دینے کے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ اول تو زمین کی سب چیزیں بھی انسان کے تابع فرمان نہیں ہیں، بلکہ بہت سی چیزیں اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، مزاج کے خلاف کام کرتی ہے، خصوصاً جو چیزیں آسمانوں میں ہیں ان میں تو انسان کے تابع فرمان ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دراصل تسخیر کے معنی کسی چیز کو زبردستی کسی کام پر لگا دینا اور اس پر مجبور کر دینا کہ آسمانوں اور زمین کی سب مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت اور نفع رسانی میں لگا دیا، ان میں بہت سی چیزوں کو اس طرح خدمت میں لگایا کہ ان کو انسان کا تابع بھی بنا دیا کہ وہ انسان جس وقت چاہے ان کو استعمال کر سکتا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے کام میں تو اس کو لگا دیا ہے اور وہ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مگر بتقاضائے حکمت ربانی ان کو انسان کے تابع نہیں بنایا گیا، جیسا کہ آسمانی مخلوق، بارش، سورج، بادل وغیرہ یہ انسان کے تابع ہیں، لیکن اس میں اللہ کا راز ہے، یہ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ انسان کے تابع نہیں ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا راز ہے کہ اگر ایک انسان کہے کہ سورج نکلے اور دوسرے کو سورج کی ضرورت نہ ہو اور وہ کہے کہ رات ہو، تو ان کا مزاج جدا جدا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خود مقرر کام میں لگا دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اسباغ کے معنی مکمل کرنے کے ہیں، معنی یہ ہے کہ مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ظاہری نعمتوں کو اور باطنی نعمتوں کو۔ ظاہری نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان اپنے حواس خمسہ سے محسوس اور معلوم کرتا ہے، مثلا حسن صورت، اعضاء انسانی کا اعتدال اور ہر عضو کو ایسے تناسب سے بنانا جو انسان کے عمل میں زیادہ سے زیادہ معین بھی ہو، اور باطنی نعمتیں وہ ہیں کہ جو انسان کے قلب سے متعلق ہو، جیسے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور علم و عقل، حسن اخلاق اور گناہوں کی پردہ پوشی اور جرائم پر فوری سزا نہ ملنا وغیرہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، یعنی ایسے کھلے ہوئے انعام اور احسان کے باوجود بعض لوگ آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں یا اس کے احکام و شرائع میں جھگڑتے ہیں اور محض بے سند جھگڑتے ہیں، نہ کوئی علمی اور عقلی اصول ان کے پاس ہے اور نہ کوئی ہادی برحق کی ہدایت اور نہ کسی مستند اور روشن کتاب کا حوالہ، صرف اپنے باپ داداؤں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ان کے ساتھ صرف محض باپ داداؤں کی اندھی تقلید ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، یعنی جب ان سے کہہ دیا جائے کہ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی تابعداری کرو تو اور اس کو مانو، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم اس کو مانیں گے کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد چلتے تھے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اگر شیطان تمہارے باپ داداؤں کو دوزخ کی طرف
لیے جا رہے ہو تب بھی تم ان کے پیچھے چلو گے اور جہاں وہ گریں گے وہی تم بھی گرو گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یعنی جس نے اخلاق کے ساتھ نیکی کا راستہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تو سمجھ لو کہ اس نے بڑا مضبوط ہلکا ہاتھ میں تام لیا ہے۔ جب تک یہ پکڑے رہے گا تو گرنے یا چوٹ کھانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یعنی جس نے یہ کڑا مضبوط تامے رکھا وہ آخر اس کے سہارے سے اللہ تک پہنچ جائے گا اور خدا اس کا انجام درست کر دے گا۔ وَمَا كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یعنی تم اپنا علاقہ اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھو، تم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھو، کسی کے انکار اور تکذیب کی پرواہ نہ کرو۔ منکرین کو بھی بالآخر ہمارے پاس ہی آنا ہے، اس وقت سب کیا درا سامنے آ جائے گا، کسی جرم کو وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا نہ سکیں گے، وہ تو دلوں تک کے راز جانتا ہے اور سب کھول کر رکھ دے گا۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطُرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، یعنی تھوڑے دن کا عیش اور بے فکری ہے، مہلت ختم ہونے پر سخت سزا کے نیچے یہ لوگ کھینچے چلے آئیں گے، مجال ہے کہ چھوٹ کر بھاگ جائیں۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جس طرح آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ایسے ہی آسمان اور زمین میں جو چیزیں موجود ہیں سب بلا شرکت غیر کے اسی کی مخلوق ہے اور سب اسی کی طرف محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ وجود اور تواب وجود یعنی جملہ صفات کمالیہ کا منبع اسی کی ذات ہے اور اس کا کوئی کمال دوسرے سے مستفاد نہیں ہے، وہ بالذات سب عزتوں اور خوبیوں کا مالک ہے اور پھر اسے کسی کی کیا پرواہ ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معلومات اور اپنی قدرت کے تصرفات اور اپنی نعمتوں کی ایک مثال دی ہے کہ اگر ساری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کی سب شاخوں کے قلم بنا دیے جائیں اور ان کے لکھنے کے لیے سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور یہ سب قلم اللہ تعالیٰ کی معلومات اور تصرفات کو لکھنا شروع کر دیں تو سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی معلومات اور تصرفات ختم نہ ہوں گے، اور ایک سمندر نہیں اس جیسے 7 سمندر اور بھی شامل کر دیے جائے تو سب سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہ ہوں گے۔ کلمات اللہ سے مراد اس کے علم اور حکمت کے کلمات ہیں۔ بعض روایت میں آتے ہیں کہ یہ آیت احبار یہود کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ قرآن پاک کی آیت وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تمہیں نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا علم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو چند احبار یہود حاضر ہوئے اور اس آیت کے بارے میں معارضہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کا حال ذکر کرتے ہیں یا اس میں آپ نے ہمیں بھی داخل کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میری مراد سب ہے، یعنی ہماری قوم بھی اور یہود اور نصارہ بھی۔ تو انہوں نے یہ معارضہ کیا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی ہے جس کی شان تبیان لکل شین، یعنی ہر چیز کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ وہ بھی علم الہی کے مقابلے میں قلیل ہے، یعنی آپ لوگوں کو جو تورات دیا گیا ہے وہ بھی علم الہی کے مقابلے میں تھوڑا ہے، پھر تورات میں جتنا علم ہے تو اس کا بھی تمہیں پورا علم نہیں بلکہ بقدر کفایت ہی تم لوگوں کو اس کا علم حاصل ہے، اس لیے علم الہی کے مقابلے میں ساری آسمانی کتابیں اور سب انبیاء کے علوم کا مجموعہ بھی قلیل ہی ہے۔ اسی کلام کی تائید کے لیے آیت نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ آیت نازل ہوئی۔
یہاں پر پھر فرماتی ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ وہی اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، سب اسی کی قدرت سے چلتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے سورج اور چاند کو اپنے اپنے کاموں میں لگا رکھا ہے، اور ہر ایک یعنی سورج اور چاند ہر ایک سب کچھ ایک مقرر وقت تک اپنے اپنے کام کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا ان الفلکا کے جہاز تجری چلتے ہیں فی البحر سمندر میں بنعمت اللہ اللہ کی نعمت لے کر لیوریکم تاکہ دکھائے تم کو من آیاتی ہی تم کو کچھ اپنی قدرتیں ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں لکل صبار ہر ایک تحمل کرنے والے کے لیے شکور احسان ماننے کے والے کے واسطے وَإِذَا غَشِيَهُمْ جب سر پر آئے موجن ان کے موج کالظلل بادل جیسے دعوا اللہ تو پکارنے لگے اللہ تعالیٰ کو مخلصین خالص کر کے لہ الدین اسی کے لیے بندگی فلما نجاہم پھر جب بچا دیا ان کو الی البر جنگل کی طرف خشکی کی طرف فمنہم تو بعض ان میں سے مقتصد میانہ رو ہوئے وما یجحد بآیاتنا اور منکر وما یجحد اور انکار نہیں کیا بآیاتنا ہماری قدرتوں سے الا مگر کل خطارن جو کہ جھوٹ کے جو قول کے جھوٹے ہیں کفور اور حق نہ ماننے والے ہیں۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ علم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ یعنی جہاز باری باری سامان اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور فضل و رحمت سے کس طرح سمندر کی موجوں کو چیرتا ہو پاڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور یعنی بحری سفر کے احوال اور حوادث میں غور کرنا یہ انسان کے لیے صبر اور شکر کے مواقع پہنچاتا ہے۔ جب طوفان اٹھ رہے ہوں اور جہاز پانی کے تپڑوں میں گرا ہوا ہو اس وقت بڑے صبر و تحمل کا کام ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کشمکش موت و حیات سے صحیح سالم اس کو نکال دیا تو ضروری ہے کہ اس کا احسان مانا جائے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اوپر دلائل و شواہد سے سمجھایا تھا کہ اللہ ایک اللہ ہی کا ماننا ٹھیک ہے، اس کے خلاف اور سب باتیں جھوٹی ہے۔ یہاں بتلایا کہ طوفانی موجوں میں گر کر مشرک بھی بڑی اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسانی ضمیر اور فطرت کی اصلی آواز یہی ہے، باقی سب بناوٹ اور جھوٹے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور یعنی جب اللہ تعالیٰ طوفان سے نکال کر خشکی پر لے آئے تو توڑے نفوس ہے جو اعتدال اور توسط کی راہ پر ہی قائم رہتے ہیں، ورنہ اکثر تو دریا سے نکلتے ہی بغاوتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ۔ ترجمہ دیکھیں یہاں سے، یا ایھا الناس اے لوگو اتقوا ربکم ڈرو اپنے رب سے، واخشوا یومن اور ڈرو اس دن سے لا یجزی والدن کے کام نہ آئے گا کوئی باپ عن ولدہ بیٹے کے بدلے میں، ولا مولود اور نہ کوئی بیٹا ہوا جازن جو کام آئے عن والدہ اپنے باپ کی جگہ شیئن کچھ بھی۔ ان وعد اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق یہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا سو دھوکے میں نہ ڈالے تم کو دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے نام سے الغرور دغاباز۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کے عندہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم الساعہ قیامت کی خبر ہے، وینزل الغیث وہ اتارتا ہے بارش کو، ویعلم اور جانتا ہے ما فی الارحام جو ماں کے پیٹ میں ہے، وما تدری نفس اور نہیں معلوم کسی نفس کو، ماذا تکسب غدا کہ کل کیا کرے گا، وما تدری نفس اور کسی کو نہیں معلوم، کسی نفس کو نہیں معلوم، بأی ارض تموت کہ کس زمین پر وہ مرے گا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خبردار، علیم جاننے والا ہے، خبیر خبردار ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس آیت میں مومن اور کافر عام لوگوں کو خطاب فرما کر اللہ تعالیٰ اور قیامت کے حساب اور کتاب سے ڈرا کر اس کے لیے تیاری کی ہدایت کی گئی ہے، یعنی اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کے نام یا کسی دوسری صفت کے بجائے صفت رب کے انتخاب کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کا جو حکم ہے یہ وہ خوف نہیں جو کسی درندے یا دشمن سے عادتاً ہوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارا رب اور پالنے والا ہے، اس سے اس طرح کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوف سے مراد اس جگہ وہ خوف ہے جو اپنے بڑوں اور بزرگوں کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے ہونا لازم ہے۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، یعنی اس روز سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی فائدہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا باپ کو۔ مراد اس سے وہ باپ بیٹے ہیں کہ جن میں ایک مومن ہو اور دوسرا کافر ہو، کیونکہ مومن باپ نہ اپنے کافر بیٹے کے عذاب میں کمی کر سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، اسی طرح مومن بیٹا اپنے کافر باپ کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ اس کی تخصیص دوسرے آیات اور حدیث سے بھی ہوئی ہے کہ قیامت کے روز ماں باپ اولاد کی اور اولاد ماں باپ کی شفاعت کریں گے، اور اس شفاعت کی وجہ سے ان کو کامیابی بھی ہوگی۔ پھر فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، یعنی اس آیت میں 5 چیزوں کے علم کا بالخصوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا اور اس کے علاوہ کسی مخلوق کو ان کا علم نہ ہونا بیان فرمایا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس میں سے پہلی چیز کہ قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت کا علم یہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ینزل الغیث، بارش برساتا ہے، بارش اتارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بارش اتارتا ہے، اس میں بارش کے اتارنے کا ذکر ہے۔ بارش کا علم جو موسمیات والے ذکر کرتے ہیں وہ بھی امکان کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بارش کا امکان ہے کہ شاید کل بارش ہو جائے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کا علم صرف اسی کے پاس ہی ہے۔ آج کل تو الٹراساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے، یہ پتہ تو اول بھی لگتا تھا کیونکہ تجربہ کار بوڑھی عورتیں بتاتی تھی۔ یہ آیت اس بات کے خلاف نہیں بلکہ نفی اس بات کی ہوئی ہے کہ پتہ تو کسی کو نہیں کہ رحم میں بچہ سعید ہوگا یا شقی، اس کا رزق کتنا ہوگا، ان سب چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، چوتھی چیز یہ بیان کی گئی کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، کیا کرے گا۔ کل کا علم کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ انسان رات کو ایک کام کا ارادہ کرتا ہے اور صبح وہ دوسرا کام کرنے لگ جاتا ہے، یا صبح کو کوئی مر جاتا ہے اور وہ دوسرے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، پانچویں چیز یہ بتائی کہ کسی انسان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے صرف ایک بار حج کیا تھا اور ان کا دل کرتا تھا کہ میں حج کروں، لیکن روزہ مبارک چھوڑنے کو بھی ان کا دل نہیں چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ اگر میری عمر زیادہ ہو تو میں حج کر لوں گا، یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عمر کے بارے میں پوچھا کہ اگر میری عمر زیادہ ہو تو میری عمر کتنی ہوگی، اگر زیادہ ہو تو میں حج کر لوں گا، لیکن اگر عمر کم ہو اور راستے میں موت آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جدا نہیں ہونا چاہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیاں آمنے سامنے کی، تو جب امام مالک رحمہ اللہ نیند سے بیدار ہوئے
تو دل میں خوش ہوا کہ چلو 5 سال عمر ہوگی تو چلو اس میں تو حج کر سکتا ہوں۔ پھر کہا کہ اگر اس سے مراد 5 مہینے ہو تو چلو پھر بھی ادا کر کے واپس آ سکتا ہوں، اور پھر کہا کہ اگر 5 دن ہو تو پھر تو حج نہیں ادا کر سکتا۔ تو جب خواب کی تعبیر ابن سیرین رحمہ اللہ سے پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کے بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم یہ کسی کے پاس نہیں ہے، اس کے بارے میں کسی سے نہ پوچھو۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ لقمان کا اختتام ہوا، اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں اور آگے 2 رکوع کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔